ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ آج کا جو دن گزر گیا وہ یکم ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے کا پہلا دن۔ اسلامی سال کی انتہا ذی الحج سے، ابتدا محرم سے، آخری مہینے میں بھی قربانی، پہلے مہینے میں بھی قربانی۔ اللہ نے دو قربانیوں والے مہینے بھی اکٹھے رکھے، اس لیے کہ جن کا ذکر دونوں مہینوں میں ہے یہ درود میں بھی اکٹھے ہے۔ ذی الحج کا چاند آسمان پہ آیا تو جو سب سے پہلی یاد آئی وہ حضرت ابراہیم اور فرزند ابراہیم حضرت اسماعیل کی تھی۔ محرم کا چاند جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں ابھارے گا وہ حسین ابن علی کا۔ لیکن دونوں مہینوں میں کچھ مطابقت بھی ہے اور ایک فرق بھی۔ مطابقت کیا ہے کہ یہاں بھی پہلے 10 دن، وہاں بھی پہلے 10 دن، یہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات۔ رات کے اس پہر میں اس جملے پہ جو بندہ بولے وہ تائید کا حق ادا کرے، مگر دونوں میں فرق ہے، یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے۔ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بادشاہ اسماعیل کے حق کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ وہ خواب، بسم اللہ سرکار، یہ تعبیر، اس میں دیکھا، اس میں کیا۔ جملہ بدلتا ہوں، جو ابراہیم نے دیکھا وہ حسین نے کیا۔ اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں۔ نبوت جسے صرف دیکھتی ہے، امامت اسے کرتی۔ لیکن ذی الحج کا چاند آیا، ٹیلی ویژن اور اخبارات بھر گئے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھل گئے، مولویوں نے اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ یہ مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے، ہر مسجد میں واقعہ پڑھا گیا، پڑھا جائے گا، پڑھتا جائے گا کہ مسلمان علماء اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ مہینہ منسوب ہے ابراہیم سے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور ایک دمبا اللہ نے آسمان سے بھیج دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دمبے کی یاد میں مسلمان اپنے گھروں میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دن آئیں گے، 10 ذی الحج کو قربانی منائی جائے گی۔ قربانی شیعہ کریں گے، گوشت سنی گھروں میں جائے گا۔ قربانی اہل سنت کریں گے، گوشت شیعوں کے گھروں میں آئے گا۔ نہ کہیں کوئی جھگڑا، نہ کہیں کوئی لڑائی، نہ کہیں کوئی دنگا، نہ کہیں کوئی فساد، نہ تھانے سے اجازت، نہ امن کمیٹی، نہ فوج کے پہرے، نہ پولیس کی اجازت۔ وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی۔ محرم کس کی یاد ہے؟ حسین کی۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کی یاد میں کوئی لڑائی نہیں، حسین کی یاد میں سارے جھگڑے۔ مولوی ہمیں اتنا بتا، تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ ابراہیم کے بیٹے کے دن اور کوئی جھگڑا نہیں۔ متوجہ رہیے گا صاحب۔ حسین کے دن آئے، بلکہ میں جملہ بدلتا ہوں، جگانے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرے گی۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں، کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے نہ گزرے۔ مسلمان بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جانور عام جانوروں جیسا نہیں، اسے چھڑی نہ مارنا، اسے تکلیف نہ دینا، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی ہے اسماعیل کے دمبے سے۔ حد نہیں تیری چلاکی کی، تجھے اسماعیل کا دمبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا زلجھنا سمجھ میں نہیں آیا۔
یاد سب نے منائی، حسین کی یاد میں ہم تنہا، ابراہیم کی یاد خوشی کی یاد تھی، محرم ہے دکھ کی یاد، خوشیوں میں سارے آ جاتے ہیں، دکھوں میں وہی آتا ہے جسے اپنا درد محسوس ہو۔ حجاج کرام پوری دنیا سے حجاز مقدس پہنچ گئے، حج کی تیاری شروع ہے۔ جی لاہور آنکھوں کے سامنے ہے، میرے واجب الاحترام برادر نوید صاحب تشریف فرمائے، دعا لینے کی خاطر کو بندے حج مسلمان ہو کے کرتے، انہیں حسین سمجھ میں آ جاتا۔ لاہور والوں لوگوں نے حج کیا فیشن سمجھ کے، حج کیا رواج سمجھ کے، حج کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اللہ نے محرم سے چند دن پہلے بندے اپنے گھر بلا کے ان سے پریکٹیکل کروا کے انہیں حسین سمجھایا ہے۔ اب آپ کی یہ واہ واہ جو ہے نا، یہ داد جو ہے، یہ خشک داد ہے، وہ اس لیے کہ ابھی تک میں نے دلیل نہیں دی۔ رائتی نمبر لینے کا میں کبھی بھی زندگی میں حقدار نہیں رہا کہ آپ رائتی نمبر دیں، بات آپ سمجھیں گے پھر داد آئے۔ اب لوگوں نے حج کیا، میں نے کہا کہ اللہ نے گھر بلا کے حسین سمجھایا۔ جتنے اعتراض بندے محرم پہ کرتے ہیں، اللہ اپنے گھر بلا کے محرم سے پہلے جواب دیتا ہے۔ لے جی دلیلیں پڑھنے لگا۔ محرم میں سب سے پہلا اعتراض، ادھر محرم کا چاند طلوع نہیں ہوگا، یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مولوی کہیں نہ کہیں سے آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، امام حسین شہید ہو گئے تو یہ شیعہ قوم سڑکوں میں بازاروں میں جلوس نکال کے یہ اپنے جسم کاٹتے ہیں، یہ زنجیر مارتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ خون بہاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ ان کو بہتر سے بہتر حل ہم بتاتے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے، گھروں میں بیٹھنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، شہدائے کربلا کو بچنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، شہدائے کربلا کو بخشنی چاہیے، انہیں ثواب پہنچانا چاہیے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ اس بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بجائے جسم کاٹنے کے، بجائے خون نکالنے کے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اس بات کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ میں محرم سے پہلے شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے یہ جملے کثر سیدہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس مولوی کی گردن پہ میں گھٹنا رکھ کے اسے یہ منوانے کی کوشش کروں گا، قرآن ہمیشہ اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، قرآن اسے بھیجا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ تیری آیتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن کاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں بخشا جاتا۔ اب میں دلیل ہاتھ سے دینے لگا ہوں۔ قرآن مرنے والے کو بخشا جاتا ہے، زندہ کو نہیں۔ اچھا چل، ہمیں اعتراض قبول ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم اعتراض قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اعتراض کا جواب اعتراض کی صورت میں دیں گے۔ آپ نے 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، آپ اللہ کے شہر میں پہنچے، آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی، میرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو گئے، بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ خدا نے کہا وہ پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروہ، ان کے درمیان دوڑ کے آؤ۔ وہاں مولوی اللہ سے پوچھتا، یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا؟ نہیں، مجھے وہ تائید ابھی آئی نہیں۔ میرے اللہ یہاں دوڑنے سے حاضرہ کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر سے تو آ گئے ہیں، ہم تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نفل پڑھ کے حاضرہ کو بخشتے ہیں، لیکن خدا نے کہا رکھو اپنی باتیں اپنے پاس۔ اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ مجھے عزت غازی کی قسم، اگر ہر سال حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا۔ یزید
یہ ماتم کا اثر ہے، یہ ماتم کا اثر ہے. بسم اللہ. یہ ماتم کا اثر ہے. بابا ذکی صاحب، دنیا یہ ماتم کا موجہ پیر جہانی ہے. سچ ہے. دنیا کو تمہاری تعداد سے خوف نہیں آتا، تمہارے ماتم کی جھنکار سے خوف آتا. یہ جو تو نے ہمیں مشورہ دیا تھا، ہم بڑی محبت سے مشورہ واپس دے رہے ہیں. محرم تو بعد میں آنا، ذی الحج پہلے. اللہ کے گھر میں جا کے کہو کہ ہم نے کوئی نہیں دوڑنا. اگر مولوی نے کہا کہ ہم یہاں نہیں دوڑیں گے تو یہ جملہ خطیب آل محمد قبلہ حضرت سنزیدی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے کہا کہ میں نہیں دوڑوں گا تو خدا کہے گا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. یہاں دوڑنا پڑے گا. میرے مالک، ہم تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو نے کس کام میں لگا دیا؟ دوڑو یہاں پہ. یہاں ایک بی بی دوڑی تھی، دوڑ کے واقعہ زندہ کرو. واپس اپنے اپنے ملک جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے کیا کیا؟ تم کہے ہم دوڑے. وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے؟ تم بتاؤ گے ہاجرہ کی کہانی. بات پھیلتی چلی جائے گی. ہم بھی ہر سال محرم میں وہی کرتے ہیں کہ کربلا پھیلتی چلی جائے. پہلا اعتراض جواب حج سے ملے. دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا کریں، لیکن یہ آپ خود ہی کپڑا لاتے ہیں، خود ہی چومتے ہیں، خود ہی تعزیہ بناتے ہیں، خود ہی چومتے ہیں. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ چیز بھی سمجھا دیتا ہوں جناب. آپ محبت سے سوال کریں تو صحیح، ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کیسے چومی جا سکتی ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں آپ صرف غلاف کعبہ نہیں چوم کے آئے، وہاں آپ ایک پتھر بھی چوم کے آئے. جو بندہ یوں یوں کر رہا ہے نا، وہ ٹی وی پہ لائیو حج ضرور دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا حج میں ہوتا ہے. حجر اسود پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا نوید بھائی، وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے. اور جو حجاج کرام پہلی بار جاتے ہیں ان کی حسرت، ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے زوار بھائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حجر اسود تک پہنچ سکیں. لیکن جب وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ رش سے گھبرا جاتے ہیں، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی حسرت تھی، ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے لیے شریعت میں کوئی دوسرا رستہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوسرا رستہ ہے. جب تم طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کو اپنے احرام سے نکالو، اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرو اور پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں لیکن ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے، اور چومتے ہم تعزیہ ہیں، ذہن میں روضہ حسین. ہم بھی چومتے ہاتھ ہیں. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لے لینا، یہاں علم نہیں چومنا. وہاں ہاتھ چوم لینا، یہاں تعزیہ نہیں چومنا. اچھا ٹھیک ہے جی، ہم مجلسوں میں بھی آ جائیں گے، علم کا احترام بھی کر لیں گے، لیکن ایک بات جو ہمیں بہت چبھتی ہے جی، وہ کیا ہے؟ آپ صرف آل محمد کی باتیں کیا کریں، نہ کیا کریں. اور سب نالند کیوں نہیں کرنے دیتے؟ او جی چھوڑیں جی، لعنت، یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ. جس نے غلط کیا ہوگا اللہ سزا دے گا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا کام کرنے والے؟ سزا وہ دے گا. یزید برا ہے، وہ سزا دے گا. جو برا ہے اللہ سزا دے گا. آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو ہماری لعنت اچھی نہیں لگتی تو جناب حج کرنے گئے تھے، طواف کر کے آتے، شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ نہیں، تیری صرف عبادت کرنی ہے، لعنت نہیں کرنی. خدا نے کہا وہ عبادت کون سی ہوتی ہے جس میں تولا ہوتا ہے؟
میری عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت نہیں کرنی، میرے دشمن پہ لعنت بھی کرنی۔ وہاں پہ تبرہ کیا جاتا ہے، اور جن کو پتھر مار کے حاجی آتے ہیں وہاں شیطان ہے بھی نہیں۔ بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پہلی بار حج پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر شیطان ہے، دیواریں بنی ہوئی، دیواروں کو پتھر مار رہے۔ میرے مالک یہاں پر تو شیطان ہے نہیں، فرمایا گھر بلا کے سمجھایا، عزت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیک ہی کر لینا، لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ پہ کر لینا۔ شیطان ایک ہے جس نے سجدے کا انکار کیا، مکے میں ایک نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں بڑی جذباتی قوم ہے جی، مجھے میرا کام نہیں کرنے دیا۔ میں بات پوری بھی کروں گا اور دلیل سے بھی کر دوں گا۔ شیطان وہاں پہ تین کیوں ہے؟ اس نے تین حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا۔ خدا نے کہا قیامت تک اس کے تینوں حلیوں پہ لعنت کرو۔ مطلب شیطان کو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے، اس نے پہلا حملہ کیا نبی کی بیوی پہ۔ یہ پہلی بار اس نے آسان ٹارگٹ پہلے چنا۔ اسے پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ بات پوری سن لینا، نوح اور لوط کی بیویاں گمراہ ہو گئی تھیں۔ اب لاہور میں جو بندہ 70 کا لہو کرے گا وہ میرا لہو کرے گا۔ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ پہ حملہ یہ سوچ کے ابلیس نے کیا کہ نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوم کی مائیں گمراہ نہیں۔ صرف ابراہیم کی بیوی ہوتی گمراہ ہونے کا خدشہ تھا، اسماعیل کی ماں بھی تھی، معصوم کی ماں۔ اللہ نے نوح کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے اولاد دی، اس نے بیٹا بھی گمراہ کر لیا۔ اکثر بچے امیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ نوح نبی تھا، امی ٹھیک نہیں، ماں ٹھیک نہیں، بچہ لگ گیا ماں کے پیچھے، ماں نے کر دیا گستاخ، باپ کو نہیں نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ڈوب گیا۔ ایسا ہی قرآن یہاں لے، اور نوح کا بیٹا ڈوبا، تربیت باپ نے نہیں کی، بچپن سے ماں نے گستاخ کیا۔ اب یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہر بندہ نہ ہی سمجھے، ہاں میں دعا کرنے لگا ہوں، اب جو سمجھیں گے وہ خود ہی بول پڑیں گے۔ اب نوح کی بیوی نے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، بیٹا ہو گیا گمراہ، بیٹا نبی کو چھوڑ گیا، اور قیامت تک جو بھی مولوی اٹھتا، نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا جاہل، نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ خدا نے کہا میں نے تو بیٹا دیا تھا لیکن تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا۔ خدا نے کہا آج کے بعد نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی نہیں۔ کوئی بندہ مجلس میں چلے گا؟ سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ آج کے بعد کسی بھی ایسی پیر تکی شادی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد نہیں دینی، تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی۔ کی پروگرام الزام۔ اب اس نے پہلا حملہ کیا بی بی ہاجرہ پہ، دروازے پہ دستک دی۔
اچھا یہ ابلیس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت میں سے ایک طاقت ہے کہ یہ روپ بدل لیتا ہے، یہ روپ بدل کے انسانوں کے درمیان پھرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ روپ بدلتا ہے۔ اچھا ابلیس کے جتنے روپ میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں نا، یہ ممبر کی غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، سیدہ کے قصر اور محل میں کھڑا ہوں، ابلیس جب بھی روپ بدل کے آیا یہ مولوی کے روپ میں آیا، ماتمی کے روپ میں نہیں آیا۔ روح بدلا، معصوم سے ایک بندے نے آگے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا یہ ابلیس روح بدلتا ہے؟ امام نے فرمایا بالکل بدلتا ہے، یہ نبیوں کے سامنے شکلیں بدل کے آتا ہے تو نبی پہچان لیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا معصوم کی آنکھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ معصوم پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان نہیں یہ شیطان ہے، ہم تو غیر معصوم ہیں، اللہ نے ہمیں تو وہ طاقت بخشی نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوئی نشانی بتا دے کہ ہمیں بھی پتہ چل جایا کرے کہ یہ بندہ انسان ہے یہ شیطان ہے۔ جو بندہ رات کے اس پہر میں مقدر کی طرح جا کر وہ جملہ سمجھے گا۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا جہاں کہیں ایسا شک ہو ہمارے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو، سامنے والا چہرہ کھل جائے تو سمجھنا انسان کا بچہ بیٹھا ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھنا شیطان کا۔ پہلا حملہ کیا اس نے، پاک سید عزت عطا، پہلا حملہ کیا اس نے آ کے نبی کی دروازے پہ دستک دی، اندر سے بی بی حاضرہ نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بی بی پوچھنے آیا ہوں حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ بی بی نے کہا دوست کے گھر دعوت پہ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم یہی بتا کے گئے، باہر سے دیکھ کے کہنے لگا بی بی دعوت کوئی نہیں ہے، چھری لے کے گیا ہے، تیرا بیٹا سیوا کرنے لگا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ خواب آیا۔ ماں تھی، کلیجہ تڑپ گیا۔ تو پھر بی بی جلدی کر، سوچنا، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل۔ پردے کے پیچھے کھڑی اسماعیل کے ماں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو شیطان بول رہا ہے۔ اس کا بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے، کل بھی شیطان تھا آج بھی۔ تو نے نبی کی بیوی کو نکالنے، تو شیطان ہے۔ اب جب پہلے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتی، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالا۔ اب یہ وہاں سے تو لعنت لے کے واپس آ گیا، اب حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، حضرت نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہمدرد ہوں تیرا، کیوں آ رہا ہے میرے پیچھے؟ یہ معصوم سا بچہ لے کے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب کی تعبیر کرنی ہے۔ کہنے لگا جانے دے ابراہیم، خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی بیٹے سپاہ نہیں کیے۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے یوں پھیرتے ہوئے زمین پہ جھک کے پتھر اٹھایا، لا حول ولا قوت، وہ تو شیطان ہے۔ کہنے لگا ابراہیم تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے بندہ تو ہوتا ہی نہیں۔ اب جب دوسرے شیطان کو کنکر ماری جائے تو شیطان کو نہیں لگتی، ہر اس کردار پہ لعنت جس نے جس دور کے نبی کو اپنے جیسا سمجھا۔ اور بعض بندے اتنے مظلوم ہیں کہ مار بھی خود رہے ہوتے ہیں، کہا گیا بریک مجمع، لگ بھی خود رہا ہو۔ اب اس نے تیسرا حملہ کیا جناب اسماعیل پہ۔ جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے تو جو اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا، حضرت اسماعیل کا دامن ہلایا۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا ہاں کون ہے تو؟ کہنے لگا اسماعیل پاپا ذبح کرنے لگا ہے، بچ جا، زندگی بچا، ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، جلدی چلا جا۔ اسماعیل نے کہا باپ کیا سوچے گا؟ کہنے لگا چھوڑ باپ کو، بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں ذہن کام نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی کو جوانی والا جلال ہے، لا حول ولا قوت۔ اس کا تو نے کیسے پہچانا؟ میں کہ نبیوں کے دماغ میں شک کرے انسان نہیں ہوتے شیطان۔ تو نے نبی کے دماغ میں، تو انسان نہیں تو شیطان۔ اب خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس تینوں کرداروں پہ لعنت کرو۔ حضرت ابراہیم نے قربانی والی جگہ کو صاف کیا، اسماعیل کو لٹایا۔
आंखों में पट्टी बांधी, पांव में रस्सी बांधी, जेब से छुरी निकाली, बेटे के सर पे शफकत का हाथ फेरा, गर्दन पे छुरी रख के चेहरे को फेरा, तेज छुरी चलाई, गरम लहू हाथ में आके पड़ा, जल्दी से पट्टी खोली, देखा तो दुम्बा तड़प रहा। इस्माइल पास मुआज मांग गया, मेरे अल्लाह कुर्बानी कबूल क्यों नहीं की? मैं उठ जा, खलील है आशिक नहीं। मेरे मालिक आशिक क्यों नहीं? फरमाया पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह मेरा बेटा था, फरमाया मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। इब्राहिम के हाथ में बेटे का लहू था, मुंह आसमान की तरफ करके कहा, अब आंखों के सामने बेटा ज़िबा करूं? या तो बाप ना बनाता, ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा ने कहा इंतजार कर, दिखाऊंगा मैं तेरी कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में बदल रहा हूं। इब्राहिम इंतजार करता रहा। 10 मुहर्रम इधर हुसैन ने अकबर के जिगर से बरसी का फल निकाला। आवाज़ परवरदिगार आई, या इब्राहिम तूने कहा था कि ऐसे बाप कौन से होते हैं? इब्राहिम ने देखा ना हुसैन की आंखों में पट्टी, ना अकबर के पांव में रस्सी। इब्राहिम की आवाज आई, उठ इस्माइल वापस चले, ये और हैं हम और। सिर्फ इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखने का निशान था। इस्माइल घर आए, मां को सारी कहानी सुनाई। अम्मा मैं लेट गया था, अम्मा मेरा इरादा था कि छुरी चल जाए, अम्मा अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तफसीर कुरान कहती है मां अपनी जगह से उठी, रोकदी इस्माइल गले के बटन खोल, मुझे वो जगह दिखा जहां चुरी रखी थी। इस्माइल ने जगह दिखाई, मां ने 7 बोसे लिए। किताबें कहती जितनी देर हाजरा जिंदा रही रोज इस्माइल की वो जगह चूमती, सजदा शोकर का अदा करके दी, मेरा शोकर है मेरा लाल बच गया। अगर छुरी चल जाती तो मैं बेटे से पहले ही मर जाती। आवाज़ परवरदिगार आई, हाजरा इंतजार कर, मैं तुझे कोई मां दिखाऊंगा। इधर हाजरा करबला के टीले पे खड़ी थी। जब 70 कदम के फासले पे ज़ैनब ने सर पे कुरान रखा, हुसैन की आवाज आई, जमीन नीचे हो जा। आवाज आई, ऊंची हो, मैं हुसैन का सजदा देखूं। ज़रबे चलती रही, बहन देखती। वह मुसलमान जहां नबी का बेटा बच गया, वो बात तुझे याद रही। ये मेरे वदिया, मेरे लिए सादत है कि मैं मखदूमा के शहर में खड़ा, जिस बीबी के नाम के साथ ये शहर मंसूब है और जिनकी दहलीज की अता एक जाकर मेरे साथ मिंबर पे है। ये वो अली की मजलूमा बेटी है जो करबल से पहले उजड़ी है। शाम नहीं जा सकते, इराक नहीं जा सकते, इस बीबी के हरम में जरूर जाएगा। ये भाइयों से भी दूर है, ये बाबे से भी दूर है। पता नहीं किसकी याद में इतना तड़पी है। रख मेरे सर पे कुरान, अली की हर बेटी बड़ी इज्जत वाली है, लेकिन अली की हर बेटी ने करबला में सिर्फ बेटे दिए। ये तेरे हिस्से की लाहौर वाली मलका वो है जिसने शाम में गरीबा एक बेटी भी दी है। सदा से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। जब शाम में गरीबा खैमों को आग लग गई थी ना, और अली की बेटी यतीम इकट्ठे कर रही थी, ये तेरी लाहौर वाली मलका रोती रोती अली की बेटी के कदमों पे आई, रोके कहती मैंने जितनी औलाद कुर्बान की है, मैंने कभी भी दोबारा कुर्बानी का अजर नहीं मांगा। बीबी तेरे कदमों में बैठ के तुझसे एक सवाल करने आई हो, बीबी मैं पूरी करबला छान आई हूं, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, मुझे मुस्लिम की बेटी नहीं मिली। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने एक
خیمے کی لکڑی اٹھائی، ساتھ بی بی کلثوم کو لیا، بی بی آدھی رات کو کربلا کے جنگل میں چلی، رو کے فرات کے کنارے پہ آئی، آواز دے کری غازی کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی یا بغیر بازوؤں کے لاش تڑپی؟ آواز آئی تھوڑی دیر پہلے اجازت دے دیتی، نہ پہرے دیتی نہ یتیم ڈھونڈتی۔ بی بی روتی روتی وہاں گئی جہاں حسین کی لاش تھی، رو کے دی حسین کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی؟ چلتے چلتے میں بہنوں کے لیے ایک جملہ پڑھوں، یا کلثوم بی بی کی آواز آئی علی کی بیٹی ایک لمحے کے لیے آگ ادھر لا۔ بی بی نے مشعل کو قریب کیا، آواز آئی وہ سامنے دیکھ۔ بی بی نے دیکھا مسلم کی بیٹی کے سینے پہ گھوڑے کے سموں کے نشان تھے۔ آواز آئی پردیس میں مسلم کی بیٹی قبر بنائی علی کی بیٹیوں نے۔ کتنی بڑی مظلومہ ہے جس کی بیٹی کربلا سب سے پہلے اجڑ گئی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں شیعہ عید نہیں کرتے، ہم کریں تو کریں کیسے؟ جو عید گزری اس پہ علی کی بیٹیاں یتیمہ ہوئی، جو آ رہی ہے اس میں لاہور والی ملکہ اجڑ گئی۔ منزل شراب کے سامنے سے حسین کا قافلہ گزرا، 4 نہیں تو 5 منٹ میں مجلس تمام کر دی۔ حسین نے روتے روتے قافلہ روکا، حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، کافی دیر تک حسین واپس نہ آئے۔ علی کی عالیہ بیٹی نے اما فضا، جی بی بی غازی بلا۔ عباس بی بی کی اماری کے قریب آئے، بی بی کی آواز آئی غازی کافی دیر سے حسین نہیں دیکھا میں نے۔ آواز بی بی ٹیلے کے پیچھے گیا ہے، میں نے پیچھے جانے کی کوشش کی، مجھے انگلی کا اشارہ کیا رک جا۔ بی بی میں امر امام کا پابند، میں رک گیا۔ فرمایا میں اول الامر کی بیٹی امر دیتا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، جا دیکھ حسین کہاں ہے۔ اس پہر میں ہائے بھی کر دو تو تمہارا بیٹھنا ہی رونا ہے۔ چلتے چلتے غازی کا گھوڑا جب ٹیلے کے پیچھے کا دور کربلا کا غریب ریت میں بیٹھا ہوا تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، حسین کی داڑھی میں ریت تھی۔ غازی کو آتے دیکھا، حسین نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ابھی حسین کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹے نہیں یا غازی کے ہاتھ قدموں پہ آئے۔ رو کہتا تجھے ماں کے پہلو کا واسطہ، مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس؟ مجھے بتا تو کیوں رویا؟ مجھے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ جو رو رہے ہو اتنی چیخیں، اتنی ہے یہ عقیدت کا رونا؟ حسین مولا کی آواز غازی نہیں، عباس چل اٹھ۔ حسین چلے، مرزا اطہر لکھنؤ والے لکھتے ہیں کہ عباس پیچھے پیچھے۔ حسین نے دیکھا کہ غازی کے قدم کانپ رہے، فرمایا غازی کیا ہوا؟ مولا میری منت ہے، آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے، آپ نے جانا ہے ہماری کے قریب، بی بی نے کرنی ہے آپ کے چہرے کی زیارت۔ اگر علی کی بیٹی نے آپ کی آنکھ کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کے پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی روتا رہا، پھر مجھے اتنا بتا تیرے ماں کے کرتے سینے کا فائدہ کیا؟ اتنا جملہ کہا یا حسین رک گئے بلا تشبیہ۔ حسین کی آواز ہے عباس کیا چاہتا ہے؟ مولا پوچھنا چاہتا ہوں کیوں رویا؟ اب جوان ماتم کی تیاری کرنا، جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، اتنا جملہ کہنا تھا۔ سخی عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کریم کربلا کی آواز ہے عباس سن، میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کی تلوار کا وارث، میں صبر کر چکا ہوں، تو صبر کر لے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، غازی کا امامہ زمین پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا آج جنگل میں مجھے صرف اتنا بتائیے میں نے صبر کرنے کتنے؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا کہ قاتل ابھی کوفے میں مجھے میری تلوار دے دے، تو نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، میں غریب ہوں، میں صبر کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو رو کے بہن بھائیوں کی منتیں کرتا رہا مجھے میری تلوار دو۔ کون حسن کو دفن نہیں ہوتا؟ دونوں بہن بھائیوں نے میرے بازو تھا
थाम के कहा, हम गरीब हैं, मैं सब्र नहीं कर गया। 26 रजब को वलीद के दरबार में आपके सर का नाम लिया गया। मैं रो रो के कहता रहा, उंगली का इशारा कर, किस कुत्ते ने तेरे सर का नाम लिया है? तूने कहा मैं गरीब हूं, मैं चुप कर गया। और 28 रजब को अली की बेटियां मदीने से निकली, मैं रो रो के कहता रहा, ओए अली की बेटियां मदीने रहने दे, एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे, एक मुस्लिम को दे, एक अकबर को दे। अगर शाम से पहले कूफे के सदर दरवाजे पे तेरा अलम ना लगाओ, मुझे अली का ला। कहां कहां सबर करवाने। तुम सैयदों ने गाजी को आजमाना कितना है। इतना जुमला कहा, अब्बास जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, बिला तशबीह मेरे बादशाह से तड़पे। हुसैन ने यूं सीने से लगाया, यूं बाजुओं के हसार में लगा, गाजी हौसला, अब्बास हौसला, मेरा लाल सबर, अभी तो बड़े सबर करने, अब्बास हौसला कर। अब्बास की आवाज है, मुझे सिर्फ इतना बताएं आप क्यों रोए? फरमाया अब्बास फिर वादा है तू सबर करेगा? फरमाया बकिए वाली ज़हरा ज़ामन, मैं सबर करूंगा। जो बंदा मातम के इरादे से आया है, हुसैन की आवाज है, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास के दोनों हाथ कमर पे आए। अब्बास रोका था, कोई कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं, उसके हाथों में हंसियां हैं, उसके पांव में रस्सियां हैं, कभी मदीने को देखता है, कभी मक्के को देख रहा है। हुसैन की आवाज है, अब्बास गौर से पहचान। अब्बास ने आंसू साफ किए, रोकता है, कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई, और मेरी बहन का घर तो नहीं उजड़ गया, और मेरा गरीब मुस्लिम तो नहीं है। आवाज आई, पहचान ये मुस्लिम है। आवाज दे के गाजी ने कहा, तुझे तेरी मां का वास्ता, मैं जंग नहीं करता, एक बार कूफे पहुंचा। हुसैन रोके दे, करेगा क्या? फरमाया परदेश में जनाजा कौन उठाएगा, परदेश में लाश कौन उठाएगा? हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। गाजी की आवाज आई, उंगलियां हटा। एक काले बुर्के वाली बीबी कूफे की गलियों में रो रो के कह रही है, आओ मेरे हुसैन का वकील, आओ मेरे गरीब का सफीर, आओ मेरा करबला का शहीद।